اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل من المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد فناداه فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی زنیت فأعرض عنه فتنعى تلقاء وجهه فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی زنیت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابک جنون قال لا قال فهل احسنت قال نعم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا به فرجموه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، مسلمان تھا اور پیارے نبی مسجد میں موجود تھے۔ یہ بلند آواز سے پیارے نبی کو آواز دینے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منہ پھیر لیا۔ یہ دوسری طرف سے گھوم کر آیا اور کہا کہ میں نے زنا کیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر اپنا رخ پھیر لیا، حتیٰ کہ اس نے 4 مرتبہ اپنی بات دوہرائی، اور پھر جب اس نے اپنے خلاف 4 مرتبہ گواہیاں دے دیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور آپ نے پوچھا کہ کیا تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے سنگسار کر دو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر مجرم اپنے جرم کا خود اقرار کر لے، اگر مجرم اپنے جرم کا خود اقرار کر لے تو اس کے اوپر حد لگائی جائے گی، سزا اس کو دی جائے گی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تو پاگل تو نہیں ہے؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ دیوانگی کے اندر ہی وہ یہ تمام باتیں کر رہا ہو۔ جب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ شخص پاگل نہیں ہے اور شادی شدہ بھی ہے تو پیارے نبی علیہ السلام نے اسے رجم کی سزا بتلائی کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ اب امت میں سے کئی لوگوں نے اپنی منافقانہ صفات کو ظاہر کرتے ہوئے رجم کے خلاف بات کی کہ جناب قرآن میں تو رجم کا حکم نہیں ہے، اور یہ کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ نعوذ باللہ وحشیانہ ہیں یا ظالمانہ سزائیں ہیں، حالانکہ اسلام دین رحمت ہے، اسلام سراپا دین رحمت ہے۔ اور ان سزاؤں کا مقصد کیا ہے کہ مجرم دوبارہ جرم سے باز رہے اور لوگ ان سزاؤں کو دیکھتے ہوئے جرم کرنے سے باز رہیں اور یوں معاشرہ جو ہے وہ امن و امان اور عفت و عصمت کے ساتھ رہے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
قال لما اتا ماعز بن مالک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له لعلك قبلت او غمزت او نظرت قال لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیارے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا شاید تو نے بوس و کنار کیا ہو یا چھیڑ چھاڑ کی ہو یا نظر بد ڈالی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں آگے کچھ یوں ہے، قال انکتہا لا یکنی قال فَإِنْ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تو نے اس عورت کے ساتھ جماع کیا ہے، ہم بستری کی ہے؟ اس مرتبہ آپ نے اشارے یا کنائے سے کام نہیں لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ معلوم ہوا کہ قاضی کے لیے زنا کا اقرار کرنے والے کو تلقین کرنا جائز ہے کہ تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے، کیونکہ زنا کا اطلاق نظر بازی اور بوس و کنار پر بھی ہوتا ہے۔ پھر دو ٹوک الفاظ میں زنا کرنے کی وضاحت کرائے، اور جب کوئی اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہہ دے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، پھر جو مجرم ہوگا اس کے اوپر حد جاری ہوگی۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو جیسے یہاں آپ نے رجم کا حکم دیا اس کو رجم کیا جائے گا، اور اگر مجرم یا مجرمہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگلی حدیث ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ خطب فقال ان اللہ بعث محمدا بالحق صلی اللہ علیہ وسلم وانزل علیہ الکتاب فکان فیما انزل اللہ علیہ آیت الرجم قرأناها ووعیناها وعقلناها فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله وان الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البینۃ او کان الحبل او الاعتراف متفق علیہ۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ عمر نے خطبہ دیا، خطاب کیا اور کہا اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر مبعوث فرمایا، اور اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کچھ نازل فرمایا اس میں رجم کی آیت بھی تھی۔ عمر کہتے ہیں ہم نے وہ رجم والی آیت پڑھی اور اسے یاد بھی کیا اور خوب سمجھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم کیا، یعنی شادی شدہ زانیوں کو، اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ عمر کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد کوئی کہنے والا کہہ دے گا کہ ہم کتاب اللہ میں تو رجم کی سزا کا ذکر نہیں پاتے۔ اس طرح وہ لوگ ایسے فریضہ کے چھوڑنے والے ہو جائیں گے جسے اللہ نے نازل فرمایا تھا، گمراہ ہو جائیں گے، حالانکہ رجم کی سزا ہر شادی شدہ مرد پر کتاب اللہ میں ثابت ہے۔
جب گواہی مل جائے یا حمل ہو یا زانی اور زانیہ اقرار کر لے، ان کا اقرار ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رجم کی باقاعدہ آیت قرآن مجید میں موجود تھی، لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم باقی ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث سے بھی یہ بات ارشادات فرما دی، اور پریکٹیکلی زانیوں کو جو ہے وہ شادی شدوں کو رجم اور غیر شادی شدوں کو کوڑے لگا کر اس کا پریکٹیکل بھی ہمیں دکھلا کر بتلا دیا۔ تو رجم کے تعلق سے آیت موجود تھی، اس کی تلاوت منسوخ ہوئی اور اس کا حکم باقی ہے۔ منسوخ میں سے کچھ ایسی منسوخ آیات ہیں، تلاوت بھی منسوخ، حکم بھی منسوخ۔ بعض ایسی آیات ہیں حکم منسوخ، تلاوت برقرار، اور بعض ایسی ہیں کہ تلاوت منسوخ اور حکم برقرار، جیسے آیت رجم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے اس فرمان سے معلوم ہوا زنا کا ثبوت 3 طرح سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس کے تعلق سے جو ہے وہ گواہی ہو، اور گواہی وہ جس کا اللہ نے سورۃ النور میں ذکر فرمایا، 4 عاقل بالغ مسلمان مردوں کی گواہی کہ اس مرد نے یا عورت نے زنا کیا، ہم نے دیکھا، تب جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ نمبر 2، زنا کا ثبوت اس طرح ہوگا کہ زانی زانیہ خود اقرار کر لیں، جیسے حدیث گزری، اپنے جرم کا اعتراف کر لیں، اعتراف جرم کی صورت میں ان کی جو سزا بنتی ہے رجم یا سنگسار ان کو یا کوڑے، تو ان کو وہ سزا دی جائے گی۔ یا عورت حاملہ ہو، اور یہاں حمل میں بھی ایک بات سن لیجئے، اگر کنواری عورت ہے اور وہ حاملہ ہے، اس کا تو علم ہو جائے گا کہ یہ خاوند اس کا نہیں ہے اور یہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت جریج کے حوالے سے ہوا۔ حضرت جریج جن کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے، ایک بزرگ تھے بنی اسرائیل وغیرہ میں، اور ایک عورت نے ان پر جو ہے وہ یہ تہمت لگا دی کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ لیکن جب یہ کہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے نے بول کر کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ بکریوں کا چرواہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب گواہی ہو جائے، گواہی مل جائے، یا زانی اقرار کر لے یا عورت حاملہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ ان پر حد جاری ہوگی۔ یہ آج کا سبق نمبر 258 تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔